اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے آپ کی اور اپنی زندگی کے اہم ترین پہلو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، حسب وعدہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کے مطابق۔ وہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں اس پہ غور ہی نہیں کیا، اور اپنے ارد گرد بت بنا چھوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں نہ دیدہ طریقے سے، نہ چاہتے ہوئے شیطان ہمیں وہ شرک ہم سے کروایا جاتا ہے۔ کفر اور شرک میں فرق کیا ہے؟ بالکل ایک بال برابر معمولی سا فرق ہے جو کہ ہم کبھی ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ سارا دن ہم کبھی کسی پہ ریلائی کرتے ہیں، کبھی اپنے کام کے لیے کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ملازمت کے لیے کسی کا سہارا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی رہن سہن کے لیے ایک دوسرے کے سہارے کے محتاج ہو گئے ہیں، اور یہ محتاجی ہمیں شیطان نے ہمیں کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے ہمیں بالکل آزاد رکھنا چاہتا ہے، مبرہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب بات بھی اس بات پہ کہی ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ بال جبریل میں میرا خیال ہے شاید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہ بجائے اس کے کہ اس پہ رلائی کیا جائے، جیسے پیاس لگی ہے پانی پی لو، پانی کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا دے؟ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اللہ کی جو مشیت ہے کہ اس نے اس کو اس قابل کر دیا کہ آپ نے اسے پیا اور اس نے پیاس بجھا دی۔ آگ کی کیا مجال ہے کہ وہ جلا دے؟ اگر وہ جلا سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں، قرآن میں بھی ہیں اور آپ کی اور میری زندگی میں رونما روز ہوتے ہیں۔ آگ جلا نہیں سکی انہیں۔ اسی طرح پانی کا کام پیاس بجھا دینا اور ڈبو دینا ہے، کیا مجال ہے اس کی کہ وہ ڈبو دے جب تک اس کی مشیت شامل نہ ہو۔ تو یہ جو ایک فرق ہے سارا دن ہم دیکھتے ہیں، سارا دن ہماری زندگیوں میں شامل ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی سے جیتے ہیں، اوروں کی مرضی سے جیتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے، وہ ہمارا کھانا نہ بند کروا دیں، میری ترقی نہ بند کروا دیں، میری نوکری نہ ختم کروا دیں، میرا بچے کا داخلہ نہ رک جائے، میں نے انصاف کر دیا، میں نے فیصلہ اگر صحیح کر دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ جس طرح آج کل ہم جج صاحبان سوچتے ہیں، اگر میں جج ہوں، میں وکیل ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں گا تو کیس ہار جاؤں گا۔ میں نے خود ہی بت بنا چھوڑے ہیں، آپ نے خود ہی دنیا میں بت چن لیے ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنی زندگی کا تکیہ رکھا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ جناب سپارہ ہے 27 اور سورہ الحدید 57 سورہ ہے، بڑا ایک فلسفے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہے جی، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور بارہا کہا کہ تم مانگو میں دوں گا، تم پکارو میں جواب دوں گا، تم یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا۔ مگر ہم اپنے شیطان کے اس نرغے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد ہوگا، اس پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے، کہ جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کے نکلے ہیں تو پیچھے فرعون نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں میرے اور آپ کے اور دنیا کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ وہ ذات، وہ جو بیٹھی ہے، وہ جو سب سے پہلا ہے اور سب سے آخر بھی وہی ہوگا، اپنی جو قدرتیں ہیں جو ہم ہر وقت ارد گرد دیکھتے ہیں، ہواؤں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، سب کچھ جو فضاؤں میں ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ نظر آ رہا ہے، ہر نشانی میں نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے ہیں قوم کو، میں وہ بات آپ کو سنا دوں تھوڑی سی، تو پیچھے فرعون بھی آ گیا،
لوگ پریشان ہو گئے. تو رات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے جھگڑنے لگے. اور قرآن میں صرف اتنا سا اسے بیان کیا ہے کہ وہ جب اوپر آ گیا لشکر تو لوگ گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو مارے گئے. ہاں جی. تو آپ نے کہا نہیں. اب دیکھیں نا، پیچھے لشکر ہے، دھڑا دھڑ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، یہ بے یار و مددگار اپنی قوم کو لے کے آگے چل پڑے، اور آگے بہت بڑا سمندر نما دریا ہے، دریا نیل تھا. کوئی رستہ ہے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. مگر اب صورت دیکھیں، کیا ایمان کی صورت دیکھی نا. کلا انما ربی سیہدین. ہیں جی، کلا انما یا ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے. اور کیا ہوا پھر؟ قرآن میں پورا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور اپنے بندوں کے لیے راستہ بنا دیا. تو وہ تو آپ کے اور میرے لیے یوں راستے بنا دیتا ہے، یوں سلسلے بنا دیتا ہے. آپ اس پہ تکیہ کر کے تو دیکھیں، آپ اس پہ ایمان لا کے تو دیکھیں، آپ اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. ہمارے ایمان کی، ہمارے بھروسے ہی کی کمی ہے کہ ہم دنیا کے خداؤں میں، نعوذ باللہ، جو دنیا کے بت ہیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ یہ کام اگر میں نے نہ کیا تو اب میں نصاب ناراض ہو جائیں گے، یہ کام نہ کیا تو میرا والد ناراض ہو جائے گا، میری ماں ناراض ہو جائے گی. مگر اللہ پہ بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ کام نہ کیا تو میری نوکری چلی جائے گی. اور ہر غلط اور الٹے سیدھے کام ہم لگے رہتے ہیں. صحیح کاموں سے، احکام الہی سے، جیسے وہ کہا نہیں ہے، علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، وہ آپ سے کرتا ہوں. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. تقدیر بھی بدل سکتی ہے، مگر اب اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں. انصاف کا وقت آیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کریں. اور اگر کسی کا کہنا ماننے پہ آیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کریں. اگر وہ اللہ کا حکم سے ٹکرا رہی ہے بات، اگر اللہ کے حکم سے وہ علیحدہ ہو رہی ہے بات، وہ کام، تو آپ کے اور اس کے درمیان ایک فرق آ جانا چاہیے کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا. تو یقیناً آپ کو ایمان ہونا چاہیے، مجھے ایمان ہونا چاہیے کہ پھر اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ راستہ خود بنائے گا. یہی تو اس کا کمال ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ وہاں پہنچتا ہے، جہاں کوئی نہیں آپ کی سنتا وہ وہاں سنتا ہے، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے راستہ بناتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں انسان کی وہاں سے مدد کرتا ہوں جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا. یعنی وہ سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے اس کی مدد آ جائے گی. تو خدا را ان شیطانی خداؤں سے، شیطانی بتوں اور باباؤں سے نکلیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، اس کے حکم کی تعمیل کر کے دیکھیں. وہ کیا مانگتا ہے آپ سے؟ کچھ بھی نہیں، ایک فقط اطاعت، کہ صرف مجھ پہ بھروسہ کرو، شرک نہ کرو. یہ جو ہم کسی پہ بھروسہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اسی وقت اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس دنیاوی چیز پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ پہ نہیں کیا. ہم نے سارا دوسرا ڈھونڈ لیا ہے اللہ کے علاوہ. تو شرک اور کیا ہے، کافری اور کیا ہے، کہ جب کوئی بھی آپ کے پاس سہارا نہ ہو تو آپ اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، اس پہ بھروسہ کیا ہے. جب سب سہارے چھوڑ گئے ہیں تو اس پہ آپ کا بھروسہ تھا، تو بس پھر وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ کو انشاءاللہ وہ رستہ وہ دکھائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. تو میں صرف اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ آج ہم جس لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے، جن دنیاوی خداؤں کے پیچھے لگے ہیں، یہ ہماری ابتری کا اور ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں، کم آئیگی ہے اور جو گھر کی پریشانی ہیں، سب اسی وجہ سے ہے. ہم نے قرآن کو اوپر رکھ چھوڑا ہے، ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو نظر نیاز کے لیے رکھا ہے، ختم درود کے لیے رکھا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک بہت بزرگ بڑھیا تھی، غریب تھی، اس کا بیٹا باہر چلا گیا دوسرے ملک میں، اور ہر مہینے
خط بھیجتا تھا اور مائی بڑی خوش ہوتی تھی، سب کو دکھاتی پھرتی تھی کہ دیکھو میرے پتر دا خط آیا، میرے پتر دا خط آیا، مگر کھول کے نہیں دیکھا کیونکہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور نہ کسی سے پوچھا کہ اسے پڑھ کے بھی سناؤ، اس میں پوچھو ہے بھی۔ وہ رکھتی رہی اور غربت سے برا حال تھا، لوگ کھلا دیتے تو کھا لیتی، نہ کھلاتے تو بھوکی پڑی رہتی۔ کئی سال اس طرح گزر گئے، جب بیٹا آیا ماں مر چکی تھی، گھر میں دیکھا تو اتنا بڑا تھبا، اتنا بڑا لگا ہوا تھا، خطوں کا پورا انبار لگا تھا۔ جب کھول کے دیکھا تو ہر خط میں چیک تھا، ہر خط میں چیک تھا، رقم بھری ہوئی تھی کہ میری ماں کو کبھی تنگی نہ ہو۔ تو یہ بھرے ہوئے چیک قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، مگر ہم انہیں کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور لوگوں کی طرف جو جھوٹے خدا اور بت ہم نے بنا چھوڑے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، مگر محنت کر کے اس کو ہم 2 منٹ نہیں دیتے اس پہ۔ اور یہ چیک جو ہیں، ہر لائن، ہر جو لفظ ہے وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے چیک ہے، دنیا و آخرت کے لیے۔ دنیا میں بھی کام ہو جائیں گے اور آخرت کا بھی کام چلتا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آج سے ہی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ لازم کر دیں گے، گھر میں قرآن کو اوپر نہیں رکھنا، اپنے پاس سامنے رکھو، اور جب ٹائم ملتا نکال کے اسپیشلی اس کے لیے اس کو پڑھنا، بات ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھانا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان اسی وقت ہم لا سکتے ہیں جب اس کی بات بھی مانیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھی موضوع کے ساتھ آپ کی رائے کے مطابق آپ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، ہونے کے بعد